بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلباء، مرقات کے اسباق ہمارے جاری و ساری ہیں، اور آج ہم پھر آپ کے سامنے مرقات کا سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے قبل ویڈیوز میں علم کی تعریف، اس کے اقسام، تصور و تصدیق کی تعریف اور ان کے اقسام، پھر نظر کی تعریف بیان ہوئے، پھر اس کے بعد بیان حاجت الی المنطق کو بیان کیا کہ منطق کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور منطق کا نام منطق کیوں رکھا گیا، اور اس کے اور جو دو نام ہیں وہ کیوں رکھے گئے۔ یہ تمام وجوہات آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ اب اس کے بعد منطق کے مدون کون ہے یہ بھی بیان ہوا۔ مدون اول، معلم ثانی، معلم ثالث، معلم رابع کے بارے میں بھی بیان ہوا۔ اب یہاں ہمارا جو آج کا سبق ہے، فصل ولعلک علمت مما تلونا علیک فی بیان الحاجت حد المنطق و تعریفہ من انہ، یہاں سے آج کا ہمارا سبق ہے۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ فرمانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ شاید کہ آپ نے جان لیا جس کو ہم نے بیان حاجت میں بیان کیا، یعنی منطق کی تعریف اور اس کی حد۔ تو اب مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں اپنے جملے کو لعلک سے شروع کیا، شاید کہ آپ نے جان لیا۔ تو مصنف علیہ الرحمہ کو بھی گمان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ طلبہ نہ جان پائیں، تو ان کی وجہ سے اس منطق کی تعریف کو مصنف علیہ الرحمہ بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اور بیان حاجت کو جب بیان کیا تھا تو وہاں پر یہ کہا تھا کہ آپ یہ گمان سے بچیے کہ ہر ترتیب درست ہوتی ہے، کیونکہ اور صحیح علم تک پہنچاتی ہے، کیونکہ اگر ہر ترتیب درست ہوتی، صحیح علم تک پہنچاتی، تو پھر ارباب علم و دانش کے درمیان اختلاف اور تناقض واقعی نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ارباب علم و دانش کے درمیان تناقض اور اختلاف واقع ہے، کہ ایک نے عالم کو قدیم کہا تو دوسرے نے عالم کو حادث کہہ دیا۔ اب دونوں میں سے ایک درست پر ہے اور دوسرا غلط پر ہے، دونوں کی یہ تو صحیح نہیں ہو سکتی، دونوں تو درست نہیں ہو سکتے، ایک درستگی پر ہے اور ایک غلط پر ہے۔ تو یہاں پتہ چلا ہمیں کہ انسانی جو عقل ہے یہ خطا کو تمیز دینے کے لیے کافی نہیں ہے، تو ضرورت ہے ایسے قانون کی جس کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچائے، اور اس میں مجہولات کو حاصل کرنے کے طریقے بیان کیے جائیں معلومات سے۔ اسی کا نام منطق اور میزان ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں، جس کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچائے، یہ بیان حاجت میں کہا تھا۔ تو اس لیے مصنف نے کہا کہ شاید کہ آپ نے جان لیا کہ جو ہم نے بیان حاجت میں بیان کیا تھا منطق کی حد اور اس کی تعریف کو، تو مصنف کو بھی یہ گمان ہے، کیونکہ صراحت کے ساتھ تعریف بیان نہیں ہوئی تھی، تو مصنف کو بھی یہ شک اور وہم ہے کہ شاید کہ بعض طلبہ نہ جان پائے ہو، تو ان بعض طلبہ کی بنیاد پر، ان بعض طلبہ کی وجہ سے مصنف یہاں پر صراحت کے ساتھ علم منطق کی تعریف کو بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ عبارت، فصل ولعلک علمت، شاید کہ آپ نے جان لیا، مما تلونا علیک فی بیان الحاجت حد المنطق و تعریفہ، شاید کہ آپ نے جان لیا جو ہم نے بیان حاجت میں آپ کو بیان کیا، منطق کی تعریف، یعنی منطق کی تعریف، منطق کی حد اور اس کی تعریف۔ من انہ، یہ من بیانیہ ہے۔ اب انہ علم بقوانین، کہ وہ
ایسے قوانین کے جاننے کا نام ہے تعصم و مراعاتها الذہن عن الخطاء فی الفکر، جس کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچائے۔ تو یہ منطق کی تعریف ہوگی۔ اب اس کے بعد منطق کا جو موضوع ہے اس کو بیان کیا، کیونکہ موضوع جو ہوتا ہے علوم کے درمیان آپس میں جو امتیاز ہے نا، وہ موضوع کے ذریعے ہے۔ ایک علم دوسرے علم سے ممتاز کس کے ذریعے ہے؟ موضوع کے ذریعے۔ علم طب ممتاز ہے اپنے موضوع کے ذریعے، علم نحو سے، علم کلام سے اور دوسرے علوم سے۔ علم نحو ممتاز ہے علم صرف سے موضوع کی بنیاد پر۔ علم منطق ممتاز ہے علم نحو، علم صرف اور دوسرے علوم سے موضوع کی بنیاد پر۔ تو موضوع یہ امتیاز کرنے کا ایک ذریعہ ہے، موضوع کے ذریعے علوم ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے ہیں۔ تو موضوع کا جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ تو پہلے مصنف نے جو علم کا جو موضوع ہے اس کو بیان کیا، یعنی پہلے عام موضوع کو بیان کیا، پھر اس کے بعد خاص کو بیان کیا، کیونکہ عام کا بیان خاص پر مقدم ہوتا ہے، تو لہذا پہلے عام کو بیان کیا، اس کے بعد جو منطق کا جو موضوع جو خاص موضوع ہے اس کو بیان کیا۔ تو پہلے عام موضوع کو بیان کیا اور کہا کہ ہر علم کا موضوع وہ ہوتا ہے کہ جس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے۔ یہ جو ہے عام موضوع کی تعریف ہے کہ ہر علم کا موضوع وہ ہوگا جس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے۔ تو یہ علم کا جو ہے یہ عام موضوع ہے۔ جیسے کہ مثال دی مصنف نے بدن انسان کا بدن، یہ علم طب کے لیے موضوع ہے۔ کلمہ اور کلام یہ علم نحو میں موضوع ہے۔ تو پہلے مصنف نے عام موضوع کو بیان کیا، پھر اس کے بعد خاص موضوع جو منطق کا ہے اس کو بیان کیا۔ تو کہا کہ منطق کا جو موضوع ہے نا وہ معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ ہے، کہ جو مجہولات تصدیقیہ اور مجہولات تصوریہ تک پہنچا دے۔ یہ منطق کا موضوع ہے۔ منطق کا موضوع کیا ہے کہ معلومات تصوریہ یا معلومات تصدیقیہ اور معلومات تصدیقیہ اس حیثیت سے کہ یہ معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ مجہولات تصوریہ اور مجہولات تصدیقیہ تک پہنچا دے، یہ منطق کا موضوع ہے۔ اب دیکھیں ترجمہ۔ فصل موضوع کل علم ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیۃ لہ، ہر علم کا موضوع وہ ہوتا ہے ما یبحث فیہ جس میں بحث کی جائے عن عوارضہ الذاتیہ لہ اس کی عوارض ذاتیہ سے، کا بدن الانسان جیسے انسان کا بدن، للطب علم طب کے لیے، والکلمۃ والکلام لعلم النحو اور کلمہ اور کلام علم نحو کے لیے۔ اب منطق کے موضوع کو بیان کیا۔ فموضوع المنطق المعلومات التصوریۃ والتصدیقیہ، تو منطق کا موضوع وہ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ ہے، لیکن لا مطلقاً لیکن مطلقاً نہیں، بل من حیث بلکہ اس حیثیت سے انہا موصلۃ الی المجہول التصوری والتصدیقی، کہ وہ پہنچانے والی ہو مجہول تصوری اور مجہول تصدیقی تک۔ تو منطق کا موضوع وہ ہوتا ہے، منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور وہ معلومات تصدیقیہ کہ جو مجہولات تصوریہ اور مجہولات تصدیقیہ تک پہنچا دے، اسی کو بولتے ہیں معرف اور حجت۔ تو مختصر میں بول دیتے ہیں کہ منطق کا موضوع جو ہے معرف اور حجت ہے، معرف اور حجت ہے۔ اب پھر اس کے بعد موضوع کے بعد چونکہ غرض و غایت کا نمبر آتا ہے، تو پھر مصنف نے فائدے سے اس غرض غایت کو بیان کیا اور کہا کہ ہر علم کے لیے ہم جو سیکھتے ہیں، کوئی بھی علم ہو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی غرض ہے۔ اگر کوئی غرض و غایت نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، تو پھر اس علم کا طلب کرنا ہمیں بیکار ہوگا، اور اس میں کوشش کرنا، محنت کرنا، یہ تمام رائیگاں چلی جائیں گی۔ تو جو بھی علم طلب کرے
ہر علم کے لیے کوئی نہ کوئی غرض ہے، مقصد ہے، ورنہ اس علم کا طلب کرنا کیا ہوگا؟ بیکار ہوگا، اس میں محنتیں کرنا، کوشش کرنا، یہ تمام جو ہے بیکار ہو جائے گا۔ تو کوئی بھی علم ہو، ہر علم کے لیے کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہے۔ اس کے بعد مصنف نے کہا کہ جب ہر علم کے لیے کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہے تو منطق بھی ایک علم ہے، منطق کے لیے بھی غرض و غایت ہے۔ اب منطق کی غرض و غایت کیا ہے؟ تو مصنف نے کہا الاصابۃ فی الفکر وحفظ الرأی عن الخطأ فی النظر۔ کہا علم منطق کی غرض و غایت ہے کہ جو ہے ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانا۔ علم منطق کی غرض و غایت کیا ہے؟ ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانا، یہ علم منطق کی غرض و غایت ہے۔ فائدۃ اعلم ان لکل علم و صناعت غایۃ، آپ جان لو ہر علم اور صنعت کے لیے غایتاً ایک غرض و غایت ہے۔ وَإِلَّا لَكَانَ طَلَبُهُ عَبَثًا، ورنہ اگر غرض و غایت نہ ہو تو اس کا تو طلب کرنا عبث ہوگا۔ وَإِلَّا، ورنہ تو اس کا طلب کرنا عبثاً، بیکار ہوگا۔ وَالْجِدُّ فِيهِ لَغْوًا، اور اس میں کوشش کرنا یہ لغو ہوگا۔ وغایت علم المیزان، اور علم میزان یعنی علم منطق کی غرض و غایت الاصابۃ فی الفکر وحفظ الرأی عن الخطأ فی النظر، علم منطق کی غرض و غایت یہ ہے الاصابۃ فی الفکر، فکر میں درستگی کو پہنچانا، وحفظ الرأی، اور رائے کی حفاظت کرنا، عن الخطأ فی النظر، نظر میں خطا کرنے سے، نظر میں خطا کرنے سے رائے کی حفاظت کرنا، اور جو ہے فکر میں درستگی کو پہنچانا، یہ علم منطق کی غرض و غایت ہے۔ مختصر انداز میں آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانا یہ علم منطق کی غرض و غایت ہے۔ اب تیسری فصل میں، سبق کے اعتبار سے تیسری فصل، تو اس میں تیسری فصل میں مصنف نے کچھ باتیں بیان کی ہے۔ اس عبارت کے اندر مصنف نے یہ بیان کیا ہے کہ منطقی تو معنی سے بحث کرتے ہیں، الفاظ کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی، یہ تو آپ پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں کہ منطقی حضرات معنی سے بحث کرتے ہیں، الفاظ سے بحث نہیں کرتے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب منطقی حضرات معنی سے بحث کرتے ہیں، الفاظ سے بحث نہیں کرتے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کتابوں میں دلالت کے بحث کو بیان کیا جاتا ہے، اور دلالت کے بحث کو کتابوں کے شروع میں بیان کیا جاتا ہے۔ دلالت کا تعلق معنی سے نہیں ہے، الفاظ سے ہے۔ دلالت یہ قبیل الفاظ سے ہے، یہ الفاظ کے قبیل سے ہے، معنی کے قبیل سے نہیں۔ حالانکہ منطقی معنی سے بحث کرتے ہیں، تو لہذا دلالت کی جو بحث ہے کہ جس کا تعلق الفاظ سے ہے، لفظ سے ہے، اس کو منطقی کتابوں میں بیان نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حالانکہ منطقی بیان کرتے ہیں، منطقی بیان کرتے ہیں۔ تو اس کا اس عبارت کے اندر مصنف نے جواب دیا کہ دیکھیے جو ہے یہ دلالت کا تعلق الفاظ سے ہے، تو منطقیوں نے یہ جواب دیا کہ یہ بات درست ہے کہ منطقی یہ معنی سے ہی بحث کرتے ہیں، الفاظ سے نہیں، لیکن چونکہ معانی کا جو سمجھنا ہے، معانی کا سمجھنا یہ الفاظ پر موقوف ہے، یہ الفاظ پر موقوف ہے۔ تو جب معانی کا سمجھنا الفاظ پر موقوف ہے، معانی کو الفاظ کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، تو لہذا اسی وجہ سے الفاظ کی بحث کو اور دلالت کی بحث کو منطقی کتابوں میں بیان کرتے ہیں، منطقی کتابوں میں بیان کرتے ہیں تاکہ معانی کو آسانی کے ساتھ سمجھ لیا جائے۔ تو معانی کا سمجھنا یہ الفاظ پر موقوف ہے، الفاظ یہ موقوف علیہ ہوئے، اور معانی یہ موقوف ہے۔ موقوف علیہ کا ذکر ہمیشہ پہلے ہوتا ہے، موقوف کا ذکر بعد میں ہوتا ہے۔ جیسے علم کی تعریف ہے
تو علم کی تعریف کا ذکر پہلے ہوتا ہے، کیونکہ علم کی تعریف یہ موقوف علیہ ہے۔ جیسے مرقاتی کے اندر بیان ہوا کہ علم کی تعریف کو پہلے بیان کیا گیا، اس کے بعد موضوع، غرض و غایت اور تقسیم کو بیان کیا گیا۔ تو تعریف کو پہلے بیان اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ موقوف علیہ ہے، اور جو اقسام ہے وہ موقوف ہے۔ موقوف علیہ کا ذکر پہلے ہوتا ہے، موقوف کا ذکر بعد میں ہوتا ہے۔ تو بالکل ٹھیک یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ الفاظ یہ موقوف علیہ ہے، اور جو معانی ہے وہ موقوف ہے۔ موقوف علیہ کا ذکر پہلے ہوتا ہے اور موقوف کا ذکر بعد میں ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے منطقی ہونے کی حیثیت سے کہ الفاظ کا ذکر پہلے کرتے ہیں اور اس کے بعد معانی کا ذکر کرتے ہیں۔ معانی کا سمجھنا الفاظ پر موقوف ہے۔ تو اسی وجہ سے الفاظ کو بھی منطق کی کتابوں میں دلالت کی بحث کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ترجمے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ فصل مبحث الالفاظ، الفاظ کی بحث۔ لا شغل للمنطقی من حیث انہ منطقی، منطقی کے لیے کوئی شغل نہیں، منطقی کو کوئی غرض نہیں ہے اس حیثیت سے انہ منطقی کہ وہ منطقی ہے، ببحث الالفاظ، الفاظ کی بحث سے، یعنی منطقی کو منطقی ہونے کی حیثیت سے الفاظ کی بحث سے کوئی غرض نہیں ہے ان کو۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ وَهَذَا الْبَحْثُ بِمَعْزَلٍ عَنْ غَرْضِهِ وَغَایَتِهِ، یہ بحث غرض و غایت سے خالی ہو جائے، الگ ہو جائے، اس کی غرض و غایت سے الگ ہو جائے۔ وَمَعَ ذَلِكَ، اور باوجود اس کے، فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ بَحْثِ الْأَلْفَاظ، الفاظ کی بحث ضروری ہے، الدالہ علی المعانی، الدالتی علی المعانی، جو کہ معانی کو بتاتی ہے، معانی پر دلالت کرتی ہے۔ لأن الافادۃ والاستفادۃ موقوفۃ علیہ، اس لیے کہ افادہ اور استفادہ یہ اسی پر موقوف ہے، کس پر؟ الفاظ پر۔ ولذالک یقدم بحث الدلالۃ والالفاظ فی کتب المنطق، اور اسی وجہ سے دلالت اور الفاظ کی بحث کو منطق کی کتابوں میں پہلے بیان کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے دلالت اور الفاظ کی بحث کو منطق کی کتابوں میں مقدم رکھا جاتا ہے، یعنی پہلے بیان کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں آج یہ آ گیا ہوگا کہ منطقی معانی سے بحث کرتے ہیں۔ اصل مقصد کیا ہے؟ منطقی معانی سے بحث کرتے ہیں، الفاظ سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا، لیکن چونکہ معانی کا سمجھنا الفاظ پر موقوف ہے تو اسی وجہ سے الفاظ کو بھی وہ اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ معانی کا سمجھنا الفاظ پر موقوف ہے، موقوف علیہ کا ذکر پہلے ہوتا ہے، موقوف کا ذکر بعد میں ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے الفاظ کو یہ پہلے بیان کرتے ہیں اور پھر معانی کو بعد میں بیان کرتے ہیں۔